شروع کرتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی کہانی کی بات کریں گے جو ایمان، اطاعت اور محبت کی انتہاؤں کو چھوتی ہے۔ یہ داستان ہے عظیم ترین قربانی کی۔ اچھا، تو یہ کہانی صرف کوئی پرانا قصہ نہیں ہے۔ اصل میں یہ ہمیں دکھاتی ہے کہ ایک انسان کا اپنے رب سے کتنا گہرا تعلق ہو سکتا ہے، ایک ایسا تعلق جہاں ایمان ہر شک، ہر سوال پر حاوی ہو جاتا ہے۔ اس کہانی کے بالکل مرکز میں ایک باپ بیٹے کا بہت ہی گہرا رشتہ ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے لاڈلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ اور یہ کوئی عام رشتہ نہیں تھا، یہ تو سالوں کی دعاؤں اور لمبے انتظار کے بعد ملا تھا۔ تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام صرف ایک بیٹے ہی نہیں تھے، وہ تو حضرت ابراہیم کی برسوں کی دعاؤں کا، ان کی تمناؤں کا مرکز تھے، اور ان کا جو آپس کا رشتہ تھا نا، وہ صحرا کی مشکلات اور آزمائشوں میں تپ کر اور بھی پکا ہو گیا تھا، اور اسی وجہ سے جو امتحان آنے والا تھا وہ اور بھی زیادہ مشکل ہو گیا۔ اور پھر اسی محبت بھری پرسکون زندگی کے بیچوں بیچ ایک ایسا حکم آتا ہے جو انسان کی سوچ سے بھی آگے تھا، ایک ایسا حکم جو اس باپ بیٹے کے رشتے کی بنیادوں کو ہلا دینے والا تھا۔ تو آخر یہ ایمان کی آزمائش تھی کیا؟ دیکھیں، یہ حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب کے ذریعے ملا تھا۔ حکم یہ تھا کہ اپنی سب سے پیاری چیز قربان کر دو۔ اب یہ صرف کوئی ٹیسٹ نہیں تھا، یہ تو اطاعت کی، فرمانبرداری کی بالکل آخری حد تھی۔ ذرا سوچیں اس سوال پر، ایک باپ کو حکم ملے کہ جس بیٹے کے لیے اتنے سال انتظار کیا اسے قربان کر دو، اس سے بڑا امتحان بھلا کیا ہو سکتا ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ناقابل یقین صورتحال کا سامنا کیا کیسے؟ لیکن اس پورے امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے نہیں تھے۔ اب کہانی کا رخ دوسرے اہم کردار کی طرف موڑتے ہیں، یعنی ان کے بیٹے کی طرف، کیونکہ ان کا جو جواب تھا وہی اس کہانی کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ بنا۔ اور جواب کیا تھا؟ بیٹے نے فوراً اپنے والد سے کہا کہ اللہ کا حکم پورا کرے۔ ذرا تصور کرے، کوئی ہچکچاہٹ نہیں، کوئی سوال نہیں پوچھا، بلکہ اپنے والد کو ہمت دی کہ وہ اللہ کے حکم پر عمل کرے۔ یہ تو ایمان اور اطاعت کی ایک ایسی مثال ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ تو یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ کہانی صرف ایک انسان کے ایمان کی نہیں ہے، بالکل نہیں، یہ تو باپ اور بیٹے دونوں کی مشترکہ فرمانبرداری کی داستان ہے۔ ایک وہ جو حکم پورا کرنے کو تیار تھا، اور دوسرا وہ جو خود قربان ہونے کو تیار تھا۔ اچھا، جب باپ بیٹے دونوں نے یہ فیصلہ کر لیا تو پھر ایک سفر شروع ہوا، ایک ایسا سفر جو تاریخ کا حصہ بن گیا۔ اور یہ صرف کچھ کلومیٹر کا سفر نہیں تھا، نہیں، یہ ایمان اور اطاعت کے امتحان کا سفر تھا۔ اور ہاں، یہ سفر بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ راستے میں شیطان نے ورغلانے کی، بہکانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ دونوں اپنے ایمان پر ڈٹے رہے۔ ان کا ہر قدم انہیں اس آخری حتمی امتحان کے قریب لے جا رہا تھا۔ اور پھر وہ لمحہ آ ہی گیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا، کہانی کا کلائمیکس۔ بس ایک لمحے کے لیے اس منظر کو سوچیں، ایک باپ اپنے پیارے بیٹے کو قربان کرنے والا ہے، وہاں کیسی خاموشی ہوگی، کیسا سناٹا ہوگا۔ اور ٹھیک اسی وقت جب وہ یہ کرنے ہی والے تھے، اللہ کی طرف سے مدد آ گئی۔ ایک فرشتے نے آ کر انہیں روک دیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ یہی کہ اللہ کو قربانی کے خون کی ضرورت نہیں تھی، اصل امتحان تو نیت کا تھا، ارادے کا تھا۔ ان کا وہ پکا ارادہ ہی اصل میں ان کی کامیابی تھی۔ اللہ نے ان کی فرمانبرداری کو، ان کی اس نیت کو قبول کر لیا تھا۔ اور پھر اللہ کی طرف سے ایک منڈا بھیجا گیا جسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربان کیا گیا۔ تو اس طرح جان بھی بچ گئی اور قربانی کا جو حکم تھا وہ بھی پورا ہو گیا۔ اب یہ واقعہ صرف تاریخ کی کتابوں میں نہیں رہا، اس نے ایک ایسی روایت کی بنیاد رکھی جو آج تک پوری دنیا میں زندہ ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ وہ روایت کیا ہے۔ تو اسی عظیم واقعے کی یاد میں ہر سال دنیا بھر کے مسلمان عید الاضحیٰ پر قربانی کرتے ہیں۔ یہ جو عمل ہے یہ اسی عظیم ترین قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ یعنی قربانی صرف ایک رسم نہیں، اس کے پیچھے گہرے معنی ہیں۔ یہ ہمیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے پختہ ایمان کی یاد دلاتی ہے۔ یہ اللہ کی رضا کے آگے سر جھکانے کی علامت ہے۔
اور یہ اس معجزے کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ بھی ہے جس میں حضرت اسماعیل کی جان بچائی۔ اور آخر میں یہ پورا واقعہ قرآن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا تاکہ آنے والی نسلیں اس سے سبق سیکھیں۔ سبق کس چیز کا؟ اللہ کے حکم پر بغیر کسی سوال کے عمل کرنے کا اور اس کی حکمت پر مکمل بھروسہ کرنے کا۔ تو چلیے اس بات کو اس ایک گہرے سوال پر ختم کرتے ہیں کہ جب چیزیں ہماری سمجھ سے بالکل باہر ہوں تب کسی ایسی حکمت پر بھروسہ کرنا جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو یہ کہانی ہم سب کے سوچنے کے لیے چھوڑ جاتی ہے۔